بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وہ پاک سرزمین جہاں آقائے دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لیا اور وہ پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، وہ سعودی عرب آج بے حیائی اور اوریانی کا گڑھ بنتا جا رہا ہے۔ ہر خواتین کے لیے ننگا گھومنا معمول بن چکا ہے۔ خواتین گاڑیاں چلاتی نظر آ رہے ہیں، خفیہ طریقوں سے دروازوں کے پیچھے شہزادے رنگریلیاں منا رہے ہیں۔ ساحل سمندر پر ننگی عورتوں کا واک کرنا ہو یا پھر شہزادوں کی عیاشیاں، آج کل سعودی عرب کی سرزمین پر سب کچھ حلال کروایا جا چکا ہے۔ خواتین کیوں ننگا ہو کر باہر گھومنا چاہتی ہیں؟ امریکی ماڈل آف بے حیائی کیا ہے؟ ویژن 2023 کے تحت سعودی عرب کو دنیا کا سب سے بے حیا ملک کیوں بنایا جا رہا ہے؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو محمد بن سلیمان کے جعلی ویژن 2023 کی حقیقت بتائیں گے، اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سرزمین پاک کو ناپاک کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب یوں تو ویژن 2023 کے باعث سوشل میڈیا صارفین سمیت دنیا بھر میں توجہ حاصل کر رہا ہے، وہیں اپنی روایات اور ثقافت میں بھی رد و بدل کے باعث چرچے میں ہے۔ حال ہی میں سعودی عرب میں تاریخ کے پہلے فیشن شو کا آغاز ہوا، جہاں مختلف ممالک سے آئی ماڈل سمیت فیشن کی دنیا کے ناموں نے مختلف ڈیزائنز پیش کیے۔ یہ کوئی عام ڈیزائنز نہیں تھے، بلکہ سرزمین پاک پر خواتین کو ننگا کر کے واک کروایا گیا۔ انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جمعہ کے مبارک دن پر کیا گیا۔ جس مقام پر یہ شو ہو رہا تھا وہ سعودی عرب کے ویژن 2023 کے پروجیکٹ گیگا پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ دوستو، سعودی عرب دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے مقدس ترین سرزمین کی حیثیت رکھتا ہے، خصوصاً حجاز مقدس کے خطے میں بیت اللہ اور مسجد نبوی واقع ہے۔ تاریخ اسلام سے جڑے سینکڑوں مقدس مقامات بھی یہیں پر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی ممالک میں فحاشی اور یعنی اور دیگر لغویات سے سختی سے نپٹا جاتا ہے۔ تاہم گزشتہ کچھ عرصے سے سعودی ممالک میں ایسی شرمناک واقعات پیش آ رہے ہیں جن کے باعث امت مسلمہ کے دل بہت دکھ میں ہیں۔ سعودی عرب اپنا تشخص کھوتا جا رہا ہے۔ حرم اور مسجد نبوی کی کسٹوڈین اور خادم الحرمین ہونے کی وجہ سے اس کی جو مثالی شخصیت اور قائدانہ حیثیت تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ امر بالمعروف کے بجائے امر بالمنکر پر زور صرف ہو رہا ہے۔ مغربی تمدن اور اقتدار کو بے چوچاں قبول کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کو رواج دیا جا رہا ہے۔ بڑے شہر میں سینما ہال اور کیسینو کھولے جا رہے ہیں۔ ساحل سمندر پر ایسی تفریح گاہیں بنائی جا رہی ہیں جہاں خواتین صرف بکنی پہن کر لباس پرہنگی میں جا سکیں گی اور جہاں عام دیدار یار ہوگا۔ پوری قوم نغمہ سازی میں غرق ہو چکی ہے۔ ناظرین، سعودی عرب میں سینما گھر کھولنے کی اجازت دیے جانے کے بعد 4 سالوں میں 44 سینما کھل چکے ہیں۔ سعودی عرب میں پہلا سینما 18 اپریل 2018 کو ریاض میں کھلا تھا، جبکہ آخری 2 سینما 19 اگست 2021 کو ریاض اور طائف میں کھولے گئے۔ سعودی عرب نے 35 برس کے بعد ملک میں سینما گھر کھولنے کی اجازت دیتے ہوئے پہلا لائسنس امریکی کمپنی AMC انٹرٹینمنٹ کو جاری کیا۔ یعنی جو کچھ ہو رہا ہے وہ امریکہ کی جانب سے کروایا جا رہا ہے، کیونکہ محمد بن سلیمان کو امریکہ کے سب سے بڑے ادارے میں ٹریننگ دلوائی گئی ہے۔ اسی طرح سعودی عرب میں جزان ونٹر کے نام سے ایک پروگرام منعقد ہوتا ہے جس میں نیم برہنہ خواتین سے ڈانس کروایا جاتا ہے۔ ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں ہوتی، لیکن جب اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو انہیں سلاخوں کے پیچھے پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ امام کعبہ ہو یا خطیب ہی کیوں نہ ہو۔ خانہ کعبہ کے جید عالم دین اور امام و خطیب صالح الطالب کو محض اس لیے سلاخوں کے پیچھے کر دیا گیا کہ انہوں نے سعودی بادشاہوں کی مخلوط سوسائٹی یعنی مکس سوسائٹی کی پالیسی کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ مخلوط سوسائٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ محرم اور نامحرم عورتیں اور مرد جہاں چاہیں مل جل سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں جس نے بھی ان کی اس بے حیا پالیسی کے خلاف آواز اٹھائی ہے اسے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ اسی طرح سینکڑوں لوگ سعودی عرب کی جیلوں میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ اپنے خاندان کے کئی افراد کو محمد بن سلیمان نے حراست میں لے لیا تھا۔ کچھ لوگوں کو مخالفت کی وجہ سے اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ دوستو، سعودی عرب دنیا میں سب سے زیادہ تیل برآمد کرنے والا ملک ہے۔ تاہم گزشتہ کچھ سالوں سے سعودی حکمرانوں کی کوشش ہے کہ وہ اپنی تجارت اور معیشت کا انحصار تیل کے علاوہ دیگر ذرائع پر کریں۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان کا ارادہ ہے کہ ان کے ویژن 2023 کے تحت اگلے 8 برسوں میں سعودی عرب کو معاشی اور تجارتی مرکز بنا دیا جائے، لیکن اس ترقی کے لیے بے حیائی کے راستے کا انتخاب کیا گیا ہے۔
اس صورتحال کے بارے میں سعودی حکمرانوں سے جن علماء اکرام نے اختلاف کیا اور اس کو حرام قرار دیا، ان میں سے بیشتر کی گردنیں سعودی حکمرانوں نے اتار دی ہیں، اور آئندہ بھی کوئی ایسا کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ اس وقت سعودی عرب میں حرم خالی ہو چکا ہے۔ ناظرین، اس وقت سعودی ولی عہد محمد بن سلیمان بادشاہ کے ہاتھ میں سعودی عرب کی ضمانت کاری آ چکی ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت امریکہ میں ہوئی ہے۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے عیاش شخص سے متاثر ہیں اور ان کی پالیسیوں کو ملک عرب میں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کو پس پشت ڈال کر یورپ اور امریکہ کے جدید تہذیب و تمدن کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ اپنے ملک اور اپنے شہر مکہ مکرمہ میں دنیا کے مسلمانوں کو کعبہ کا طواف کراتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام کے ارد گرد ہی چکر لگائیں گے اور سارے چکروں کو چھوڑ دیں گے۔ شیطان صرف انسانوں کی گمراہی پر مذمت کے لیے علامتی طور پر کنکر پھینکواتے ہیں، مگر خود نیو یارک کا چکر لگائیں گے اور دوسروں کو بھی چکر لگوانا چاہتے ہیں۔ آج جہاں قرآن نازل ہوا تھا اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا تھا، وہاں سے بے حیائی اور فحاشی کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور جو اس کے خلاف ہے اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، سعودی عرب میں بظاہر شراب نوشی اور یعنی اور مخلوط جنسی پارٹیوں پر سخت پابندی ہے، اور مذہبی پولیس سڑکوں پر سخت ترین قوانین نافذ کرتی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ سعودی عرب کے اندر بھیانک جرائم، سعودی شہزادوں کی عیاشی، غیر اسلامی اور غیر انسانی حرکتیں عیاں ہیں۔ فوکس ٹی وی پر آنے والی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو سعودی شہزادوں کی عیاشیوں سے متعلق بتائیں گے